اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد المصطفیٰ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات الله وسلامه. پروردگار عالم اپنی کتاب کی سب سے خوبصورت، سب سے مختصر اور سب سے انمول سورہ کوثر میں فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. پورے قرآن میں کہیں اور یہ انداز، یہ الفاظ نہیں ملتے. اور پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے فصلی لربک، اپنی عبادتوں کو بڑھا دیجئے اور قربانی دیجئے. پورے قرآن میں یہ پیغام کہیں اور نہیں ہے، صرف سورہ کوثر میں. اور انا شانئک، بے شک آپ کا جو دشمن ہے هو الابتر، وہ ابتر یعنی بے نام و نشان رہے گا. یہ بھی آیات پورے قرآن میں کہیں اور یہ پیغام، یہ انداز نہیں سوائے سورہ کوثر کے. لہٰذا جیسی قرآن کے اندر، پوری کتاب کے اندر سورہ کوثر ہے، اسی طرح تمام بشریت کے درمیان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اور یہ ایام بالخصوص آج کا دن 3 جمادی الثانی جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دوسرا دن ہے. اس دن اگر ہم بی بی کی ذات کو، آپ کے مقام کو، اور بالخصوص مابعد رحلت رسول جو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کا ایک ایسا عنوان دیکھنے کو ملتا ہے، ایک ایسا کردار دیکھنے کو ملتا ہے جو حیات رسول میں اتنا زیادہ obvious نہیں تھا کہ دیکھنے والے، پہلے بھی یقیناً لوگوں کے درمیان آتی جاتی ہوں گی، لیکن پہلے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جب فاطمہ چلی تو لگتا تھا جیسے نبی چل رہے ہیں. پہلے بھی بی بی نے کلام کیا ہے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کا طرز سخن نبی کی طرح ہے. نبی خدا کا طرز سخن کیا تھا؟ آپ چھوٹے جملے بولتے تھے. جناب فاطمہ کے بھی جملے چھوٹے ہیں، مختصر ہیں. آپ نے اپنی شباہت دکھائی ہے. اور جن لوگوں نے آپ کے خطبات کو سنا، انصار میں، مہاجرین میں، اصحاب نے، خلفاء نے، انہوں نے یہ کہا کہ فاطمہ کی آواز بالکل رسول کے جیسی ہے. یعنی مابعد رحلت رسول سب نے، تاریخ گواہ ہے کہ سب نے فاطمہ کے اندر نبی کو دیکھا ہے، یہ آپ نے بتایا ہے. اور پھر دوسری چیز، ایام فاطمیہ اصل میں اپنے اندر روح کیا رکھتے ہیں؟ رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی 28 صفر، اور پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی اس کے بعد باقی رہی 75 یا 95 دن، ہاں، یا 13 جمادی الاول یا پھر 3 جمادی الثانی آج کا دن. ان 75-95 دنوں تک محمد کی آنکھ بند ہونے سے، فاطمۃ الزہرا کی آنکھ بند ہونے کے ایام کو ایام فاطمیہ کہتے ہیں. کہ مابعد رحلت رسول جو دورانیہ بی بی نے جی کر گزارا ہے وہ کیسا ہے، اور اس میں امت نے اپنا کردار کس طرح سے ادا کیا. ہم سب، آپ نے بہت ساری روایات، بہت سارا مطالعہ، بہت ساری تحقیق اور بہت ساری دروس اس پر لیے ہوں گے. میں دیکھ رہی تھی، میں بھی مدرسہ القائم کی پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں، دیکھ رہی ہوتی ہوں، سن رہی ہوتی ہوں، استفادہ کر رہی ہوتی ہوں. تو تاریخی حوالے سے میں دیکھ رہی تھی، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہوا، لیکن بطور ذات جناب فاطمۃ الزہرا نے
کس طرح اس اتنے بڑے غم کے سامنے کہ جہاں اسلام کے اندر بھی اسلام پر بھی ظلم ہوا نا، وصی رسول امیر المؤمنین امام حسن و حسین جن کو نبی نے کہا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، ان کو بطور گواہ بھی مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، کہا بچے ہیں۔ پھر اس کے بعد منبر جہاں سے کلام وحی آتا تھا، اس پر بھی انصاف نہیں ہوا، یا اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد تاریخ کچھ حوالے ایسے دیتی ہے کہ جو اپنی جگہ پہیلیاں چھوڑ دیتی ہیں یا سوال چھوڑ دیتی ہیں۔ بہت مشہور سوال، رسول کی رسالت کے دوران مدینے میں اذان کون دیتا تھا؟ جناب بلال، مشہور ہے نا، کس کو نہیں پتا؟ ہاں، تو کیوں رسول کے بعد بلال نہیں تھے؟ کیوں محراب عبادت بھی رسول کے بعد بدل گیا؟ سوال ہے نا۔ جیسا ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن نے کہا کہ جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو۔ ہم نے نماز کیسے پڑھی؟ جیسے رسول نے پڑھی ویسے ہم نے پڑھی، تو رسول کے بعد بھی ویسے ہی پڑھیں گے نا۔ لیکن کیوں جناب بلال حبشی محراب عبادت یا گلدستہ اذان میں نظر نہیں آتے؟ سوال جو یہ بتاتے ہیں کہ چیزیں ویسی نہیں رہیں، حتیٰ گلدستہ اذان میں بھی مختلف حالات تھے۔ اب ان تمام جوانب سے آنے والے مصائب، ہم اپنی زبان میں کہیں چیلنجز، آزمائشیں، اور فاطمۃ الزہرا کس طرح اس میں آپ نے اپنے زخموں پر کسی بھی چیز کو مرہم رکھا ہے، اور ہم اپنی بھی مصائب میں، اپنی مشکلات میں بھی اس کو اپنے لیے مرہم قرار دیں۔ بات بی بی کے فضائل اور مرتبے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو ان کا طریقہ ہے وہ ہمارے لیے بھی بہترین مرہم ہو سکتا ہے۔ اور جناب فاطمۃ الزہرا نے ماں بعد رحلت رسول اپنی تنہائی اور اپنی غربت میں علم کی پناہ میں آ گئیں۔ ہاں، آپ کو اللہ نے اپنے علم کے زیور سے آراستہ کیا، اللہ نے آپ کے اوپر اپنے صحیفے کو نازل کیا، اللہ نے آپ کو اپنے علوم اور اپنے اسرار سے آگاہ کیا، آپ پر مصحف فاطمیہ نازل کیا، جس کے بارے میں جناب ابو بصیر جو مشہور اصحاب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ مجمعین۔ ابو بصیر نقل کرتے ہیں کہ میں نے مولا سے سوال کیا اور کہا کہ مصحف فاطمیہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب رسول خدا کی آنکھیں بند ہو گئیں اور جناب فاطمۃ الزہرا کے دل پر ایسا حزن تھا، روایت کے جملے ہیں اس لیے نقل کر رہی ہوں، مولا نے فرمایا کہ بی بی کے دل پر ایسا غم، ایسا حزن تھا جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم ایک بات بہت احترام کے ساتھ، ہم بی بی کا غم منانے کا ادب نہیں جانتے، ہم نے ایام فاطمیہ کو درک نہیں کیا، ہم نے مظلومیت فاطمہ کو سمجھا نہیں ہے، اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ پھر ہمیں ان ایام کے اندر جو عاشورہ کی کیفیت ہے اس کا احساس ہوگا، اس کا درک ہوگا۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا وہ حزن جس کو صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ درد کس عالم کا ہے۔ پروردگار عالم نے شب جمعہ جناب فاطمۃ الزہرا پر حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہم السلام کو نازل کیا، جو ایک صحیفہ لے کر جناب فاطمہ پر نازل ہوئے اترے ہیں، اور یہ اللہ کا پیغام تھا جو جناب فاطمہ املا کرتی، یعنی اس کو بیان کرتی، اور امیر المؤمنین اس کے کاتب تھے، اس کو لکھتی چلی جاتی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ مجمعین۔
آپ فرماتے ہیں کہ صحیفہ فاطمیہ وہ واحد صحیفہ ہے جو پیغام اللہ کا ہے، جس کو لانے والے نازل کرنے والے ملائکہ ہیں، اور اس کو املا کرنے والی فاطمہ ہیں، اور اس کو لکھنے والے بس درج کرنے والے صرف اور صرف علی ہیں۔ یعنی 4 معصومین مسلسل اس کتاب کو یا اس صحیفے کو ترتیب دے رہے ہیں۔ پھر ابو بصیر کہتے ہیں، مولا نے فرمایا کہ ابو بصیر وہ سندس اور استبرق کی ایک کتاب ہے، اور اس صحیفے کے صفحے ایسے ہیں جو سرخ اور سفید نور سے ترتیب دیے گئے ہیں، جس کے اندر اللہ نے قرآن جیسا علم نہیں رکھا، بلکہ اس کے اندر اللہ نے غیب کے اخبار کو یعنی خبروں کو رکھا ہے اور غیب کے احوال بتائے ہیں۔ کوئی بادشاہ، کوئی رسول و غیر رسول ایسا نہیں جسے اللہ نے حکومت دی ہو، سلطنت دی ہو، اختیار دیا ہو، لیکن اس کا نام اس کتاب کے اندر نہ ہو۔ جس طرح آپ جانتے ہیں زیدیہ ایک فرقہ ہے نا، جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی کربلا کے بعد تشکیل پایا، جنہوں نے امام زین العابدین کی خلاف امامت کا انکار کیا، اور ان کی اولاد نے بہت جلد مدینے کے اوپر تھوڑی سی پاور بنائی۔ امام کے پاس آ کر کسی نے سوال کیا اور کہا کہ کیا یہ لوگ حاکم ہو جائیں گے، غلبہ پائیں گے؟ تو مولا نے فرمایا، میں نے مصحف فاطمیہ میں زیدیہ کے لیے گرد و خاک بھی نہیں دیکھی، ہاں کہ یہ کچھ کر پائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، یہ یوں آئیں گے اور یوں چلے جائیں گے۔ کیسے پتہ چلا؟ مصحف فاطمیہ، صحیفہ فاطمیہ، یعنی بی بی کے بعد بھی اہل بیت کی قراءت اور مطالعے میں تھی، اسی لیے وہ اس میں سے چیزوں کو نقل کرتے تھے، بتاتے تھے کہ ان کے اخبار کا یا ان کے علوم کا ایک حصہ یہ مصحف فاطمیہ قرار پائی۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ کوئی بادشاہ، کوئی رسول یا غیر مرسل یا صاحب سلطنت ایسا نہیں جس کا نام، اس کے احوال، اس کا حسب نسب اور اس کی حکومت اور اس کا طرز اور اس میں بسنے والے لوگوں کا تذکرہ مصحف فاطمیہ کے اندر موجود نہ ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا، جتنے بھی انبیاء مرسلین اللہ نے اپنی جانب سے مقرر کیے ہیں اور ان کو کوئی مقام ودیعت کیا ہے، ان سب کے نام، ان کے خاندان، ان کا حسب نسب، ان پر ایمان لانے والے، یہاں تک کہ شرق و غرب میں کتنے شہروں میں وہ پہنچے، انہوں نے پیغام پہنچایا، اور ان شہروں کا اور قریوں کا اور بستیوں کا نام کیا تھا، ان کے گلی و کوچے کیا تھے، اور ان گلی کوچوں میں پڑے ہوئے جامد پتھروں کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ اس حد تک اللہ نے تفصیل سے خبر دی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خداوند کریم نے جہنمیوں کا بھی اس میں تذکرہ کیا ہے۔ کون ہیں؟ جو تکذیب کرنے والے ہیں، کون ہیں جو جھٹلانے والے ہیں، کون ہیں جو آیت کو دیکھیں گے اور جان کے کہ اس پر ایمان لائیں گے تو نجات ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی انا اور اپنی ضد اور ضلالت کا نشانہ بنیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ ان کے اسماء اور ان کے جہنم میں جانے کی وجہ اور ان کی سیاہ کاریاں اور ان کا جہنم میں کتنا عرصہ، کتنی طوالت کے ساتھ، کس عذاب کے ساتھ رہے گا، ہر یہاں تک ان کی آہ، چیخ اور بکا کا بھی تذکرہ مصحف فاطمیہ میں موجود ہے۔ پھر مولا نے فرمایا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جن اور نامرئی، انویزیبل، نظر نہ آنے والی، وہ نامرئی مخلوقات جو ایمان میں آئیں یا ایمان سے خارج ہو گئیں، جو جن ایمان لے کر آئے یا پھر وہ ایمان سے خارج ہو گئے، انہوں نے زمین کے کن کن حصوں میں سفر کیا اور کہاں کہاں تک حق کے پیغام کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور ان کی نسلوں میں یہ پیغام کتنا چلا اور ان میں کتنے صالح تھے اور کتنے گمراہ تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے، ان کی اولادوں نے، ان کی نسلوں نے جب تک زمین کی ٹکیا کو لپیٹ نہیں دیا جاتا اس وقت تک کتنے جن اور نامرئی مخلوقات ایمان سے داخل یا خارج رہے اور مشغول رہے، سب کے حالات کو مصحف فاطمیہ میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا اے ابو بصیر، اس کے سوا وہ مخلوقات جو پانی کے اندر ہیں یا زمین کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، ان تمام مخلوقات کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا
کہ وہ اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے پانی کے اندر یا زمین کی تہوں میں کس طرح سفر کرتی ہیں، وہ اپنے رزق کو کیسے پاتے ہیں، وہ اپنے خاندان کی تولید کیسے کرتے ہیں، وہ کس طرح سے جیتے ہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا کس طرح کرتے ہیں، اور وہ خدا کی بندگی کا حق اور فرض کیوں ادا کرتے ہیں، ان کے ہونے کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، ان کے نہ ہونے سے کیا نقصانات اور ضرر پہنچ سکتے تھے، چاہے وہ پانی میں تیرتی ہوئی مچھلی ہو جو سفر کر کے اپنے انجام تک پہنچتی ہے، اس پانی کی مچھلی کے سفر کی ساری تفصیلات مصحف فاطمیہ میں ذکر ہے۔ پھر فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے اس میں آسمانوں کا تذکرہ رکھا ہے، وہ ملائکہ، وہ حور و غلمان، وہ نورانی مخلوقات جو خدا کے آگے سربہ سجود رہتی ہیں، اس کی بندگی کرتی ہیں، اس کی رضا کے لیے کوشاں رہتی ہیں، اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کے بھی اذکار کو لکھا ہے، ان کے بھی تذکرے کا ذکر کیا ہے، اور ان کی بھی عبادتوں کو اس میں بیان کیا ہے، اور وہ کس طرح سے کس انجام پر اور کس خدمت پر اور کس نہج پر پہنچیں گے، اللہ نے یہ سب کچھ اس کتاب میں آسمان کے احوال درج کر رکھے ہیں۔ ابو بصیر نے کہا مولا مصحف فاطمیہ میں بہت علم ہے، بہت اللہ نے خبریں دی ہیں، میری جان قربان میرے مولا پر۔ آپ نے فرمایا درست، لیکن جو میں نے تم سے بیان کیا یہ مصحف فاطمیہ کے پہلے 2 صفحے ہیں، یہ مصحف فاطمیہ کے پہلے 2 صفحے۔ اب سوچیں انہا لیلۃ القدر، فاطمہ شب قدر ہے، کیوں فرمایا میرے مولا نے کہ ہم 2 صفحوں میں سے ایک سطر بھی نہیں سمجھ سکتے، ایک لائن، ایک حرف بھی نہیں سمجھ سکتے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں ہم اس صاحب علم کو سمجھ سکتے ہیں جس کے اوپر پورا صحیفہ اللہ نے بھیجا ہے، پوری کتاب، پورا علم اس کے سینے میں کس لیے اترا ہے کہ اس کے زخموں پر مرہم پھر جائے۔ ہاں وہ صاحب علم ہے، اس کا جانا ایسا ہے کہ اگر وہ میدان مباہلہ میں جائیں تو نجران کیا کہتے ہیں، اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائے تو پہاڑ ہم پر آ گرے گا، جو آلریڈی اس مقام پر ہیں ان کے اوپر اگر مزید عطا ہو جائے تو وہ شب قدر ہے، وہ شب قدر ہے، ہم انہیں درک نہیں کر سکتے، ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے، ہماری توان ادھر تک نہیں ہو سکتی، البتہ اگر وہ اپنی ان تمام تر قدرتوں کے ساتھ اپنے مرہم کو علم قرار دیتی ہیں تو سوچیں ہم جیسوں کو اپنے ٹوٹے پھوٹے قدموں کے ساتھ، اپنی مجروح روحوں کے ساتھ، اپنے سیاہ آلود دلوں کے ساتھ کتنے علم کی ضرورت ہے، کتنا ہمیں اپنے آپ کو صاحب علم، تشنۂ علم، دانش مند، دانش جو بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم جتنا بھی حاصل کریں کتنا کم ہے، کتنا تھوڑا ہے، اگر وہ اس مقام پر علم حاصل کر رہی ہیں تو ہماری اگر ہر سانس بھی طلب علم میں گزر جائے تو ہم نے اس دنیا سے، زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ مرہم ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں جب زندگی میں کہتے ہیں موو آن کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے جسم کو خوش کرتے ہیں، ہے نا، یا پھر اپنی روح کو خوش کرتے ہیں۔ بی بی نے کیا کیا، اپنی عقل کو سیراب کیا ہے، ہاں، اپنے نظریے کو۔ نگاہ فاطمۃ الزہرا کی قرآنی تھی۔ روایت کا ایک جملہ ہے مصحف فاطمیہ کے بارے میں کہ اس مصحف فاطمیہ میں وہ علم ہے جو قرآن، جو تورات میں ہے، وہ علم ہے جو زبور میں ہے، وہ علم ہے جو انجیل میں ہے، اور قرآن کے 3 برابر علم موجود ہے۔ میں نے روایت نقل کر دی، میں اس کی شرح نہیں بیان کر سکتی کیونکہ روایت میں ہے، اس لیے میں بیان کر رہی ہوں۔ ہم تورات سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ زبور؟ نہیں۔ انجیل؟ نہیں۔ قرآن؟ الف لام میم کا مطلب نہیں پتہ۔ ہم کیا تفسیر کریں گے، ہم کیا بیان کریں گے؟ ہم سے کہا جاتا ہے پہلی آیت الف لام میم کیا مطلب ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں، حروف مقطعات ہیں، الفابیٹس ہیں، ہمیں تو الف لام میم نہیں پتہ، تو ہم کیسے تصور کریں ہمارے لیے
عقل کی سیرابی کتنی ضروری ہے. ہم اپنے جسم کو آراستہ کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہم اپنی روح کو بھی آراستہ کرنے کے لیے سب کچھ، لیکن جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا فہم ہے، جو ہماری آئیڈیالوجی ہے، جو نظریاتی ذات اور ہستی اور شخصیت ہے، اس پر ہم بالکل کام نہیں کرتے. لہٰذا ہم اسی لیے فاطمی ہونے سے دور رہ جاتے ہیں. جناب فاطمہ الزہرا صاحب مصحف فاطمیہ بنتی ہیں، اور ہماری جان قربان یہی وجہ ہے کہ بی بی کا خطبہ اگر آپ لوگ دیکھیں، میں دیکھ رہی تھی، بہت پیاری شرح القائم کی طرف سے مجھے بھی واٹس ایپ پہ آئی، بہت بہترین، کہ مصحف فاطمیہ کا اگر ہم ایک حرف ہم کہیں کہ چلو یہی سمجھ لیتے ہیں، اگر پورا نہیں، بی بی نے کیا فرمایا؟ آپ وارث ہیں رسول کی، ہے نا، اور شریک ہیں علی کی. یہ دو ہستیاں، حسنین تک تو ہم پہنچ جاتے ہی نہیں، صرف پنجتن میں سے ہم دو ہستیوں کو لیتے ہیں بی بی کے ساتھ. رسول سے بڑا کوئی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں. اور جب نبی خدا کی آنکھیں بند ہو جائیں، وہ اس دنیا سے پردہ کر جائیں، تو اس کے بعد علی سے بڑا کوئی ہے نا؟ ان دونوں کے درمیان بی بی ہیں. اور خطبے میں کیا فرماتی ہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں. محمد نہیں، علی نہیں، میں ہوں. اپنا ہونا، اپنی ذات، اپنا نظریہ، اپنا مقام، اپنی حیثیت، اپنی حقانیت، اپنا رکن آپ نے ثابت کیا ہے. بہترین خلق کی وراثت ہے، بہترین خلق کی شراکت ہے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ میں نے زمانے کو یہ بتانا ہے میں فاطمہ ہوں. کیوں بی بی نے فرمایا میں فاطمہ ہوں؟ ہاں، کیوں آپ نے یہ نہیں فرمایا میں محمد کی بیٹی ہوں، علی فاتح خیبر و خندق میرا شوہر ہے، اس نے تم سب کی جانیں بچائی ہیں؟ گرچہ امیر المؤمنین کے فضائل کو بیان کیا، لیکن بطور وسیع، ہاں، اپنے آپ کو انحصار نہیں دیا، نہ محمد پر نہ علی پر. کیوں ایسا کیا؟ یہ سیرت خدا ہے، اللہ نے ایسا کیا ہے، اس لیے بی بی نے ایسا کیا ہے. حدیث قصہ، پانچوں نور جمع ہو گئے چادر کے نیچے، ملائکہ نے پوچھا یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ محمد، علی، حسن، حسین، ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہیں. یہ سیرت خدا ہے، یہ انداز الہی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کہ پنجتن کو عنوان دے دے تو فاطمہ عنوان دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اب جب خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ پنجتن فاطمہ ہیں، تو جب بی بی حق پہنچانے جا رہی ہیں تو کیا فرما رہی ہیں؟ میں فاطمہ ہوں. اور اس روایت کو یہاں سے ہم سیدھا لے کر جاتے ہیں تب جب بی بی دروازے کے پیچھے تھی. آنے والے نے دستک دی اور کہا اندر آتا ہوں. بی بی نے منع کیا، اس نے تاکید کی اور کہا اگر نہ کھولا دروازہ تو ہم اس گھر کو اس کے رہنے والوں سمیت آگ لگا دیں گے. تو بی بی نے کیا فرمایا؟ میں فاطمہ ہوں. ہاں، اللہ کہتا ہے کہ میں فاطمہ ہوں، اس لیے میں اپنی ذات کو بیان، میرا ہونا، میری حیثیت، میرا وجود، میرا مقام، میں حق کی علم بردار. اور جواب کیا آیا آپ سب جانتے ہیں کہ اس دروازے کو آگ لگا کر گرا دی گئی. وہ دروازہ جو گرا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے شروع میں کہہ رہی تھی ہم نے مصائب فاطمہ الزہرا کو درک نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ ہم جب بی بی کے مصائب کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ذات فاطمہ کے اندر دیکھتے ہیں. دروازہ گرا، دروازہ گرا نہیں، اسلام کا رکن گرا. کیوں؟ یہ دروازہ کس پر گرایا گیا تھا؟ جس کو اللہ نے عنوان محمد بنایا تھا.
کہ محمد نہیں فاطمہ ہے، علی نہیں فاطمہ ہے، حسن نہیں فاطمہ ہے، حسین نہیں فاطمہ ہے۔ تو جس فاطمہ کو رکن بنایا، عنوان بنایا، اس کے اوپر دروازہ گرا کے کیا ثابت کیا؟ نہ محمد، نہ حسن، نہ حسین، اور نہ علی ابن ابی طالب۔ ان سب کے اوپر وہ ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ اسی لیے بی بی گریا کرتی ہیں تو کیا فرماتی ہیں؟ آباد رحلت رسول ممبر کو مخاطب کرتی ہیں تو فرماتی ہیں اے ممبر، اب تیرے اوپر وحی نہ اترے گی، اب تجھ سے وہ قول صادق بیان نہ ہوگا جو زبان رسالت سے بیان ہوتا تھا۔ آپ محراب عبادت کو دیکھتی تو فرماتی اب تجھ پر ویسا سجدہ گزار نہ آئے گا۔ صحن خانہ میں آتی تو حسن حسین سے سوال کرتی، کہا گیا تمہارا وہ چاہنے والا جو تمہیں اپنے دوش پر سوار کر کے ناز سے کہتا تھا کوئی ایسا سوار ہونے والا نہیں؟ تو کبھی آپ قرآن کو کھولتی اور گریا کرتی اور فرماتی اب تیرے لیے وہ سینہ میسر نہ رہا جس پر خدا تیرے اسرار کو سب پر ظاہر کرتا۔ یہاں تک کہ بات اگر صرف رحلت رسول اور اسلام کی رہتی تو شاید ہم فاطمہ پر اتنا گریہ نہ کرتے۔ تاریخ کہتی ہے ماں بعد فاطمہ الزہرا حالات ایسے ہوئے کہ جب امیر المؤمنین گھر میں افسردہ آئے تو آپ نے سوال کیا اور کہا کیا لوگ سلام نہیں کرتے؟ تو آپ نے جواب دیا ایسا نہیں، سلام نہیں کرتے، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ تنہائی کا عالم یہ ہے۔ میری جان قربان فاطمہ الزہرا کی اس تنہائی پر جہاں مشہور روایت ہے، امام حسن فرماتے ہیں فجر کے وقت دعا کرنی شروع کی، پورے شہر کے لوگوں کے نام لیے، مجھ حسن کا نام نہیں لیا دعا میں۔ میں نے پوچھا ہے والدہ سب کے لیے دعا کی، سب کے نام لیے، میرا نام نہیں لیا؟ تو فرمایا کہ اجار ثم الدار، پہلے ہمسائے بعد میں اپنا گھر۔ کتنی مہربان و شفیق ہے فاطمہ کہ سب مدینے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ماں بعد رحلت رسول کیا ہوا؟ انہی ہمسایوں نے کہا اے فاطمہ یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ میری جان قربان، بی بی کے مصائب کے اندر بھی درس ہے۔ آپ نے ہمسایوں کے حقوق کی مثال قائم کی ہے کہ اس حالت میں بھی اگر ہمسایہ کسی لحاظ سے تنگ ہو رہا ہے تو میں اپنے گھر کا سکھ اور اپنا رنجیدہ اور حزین دل لے کر بیت الاحزان آباد کروں گی۔ کچھ دن بیت الاحزان گئیں، جلدی آ گئیں۔ مولا نے پوچھا اے فاطمہ آج آپ جلدی واپس آئیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ درخت جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر گریا کرتی تھی کسی نے وہ درخت کاٹ دیا۔ اور پھر اس کے بعد فاطمہ اپنے گھر میں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آہستہ آہستہ روتی۔ غم فاطمہ الزہرا ایسا ہے کہ آپ تمام اہل بیت، تمام ائمہ طاہرین کے غموں کو دیکھیں تو اس میں بی بی کا درد نظر آتا ہے۔ روایت ایک جملہ جو امیر کائنات کی آپ کے مصائب کا ہے کہ جب 19 رمضان آپ کا سر اطہر شگافتہ کیا گیا اور طبیب آپ کے سر کو لپیٹ رہا تھا، مرہم کر رہا تھا، تو مولا نے فرمایا اے طبیب میرے سر کو لپیٹ دے، میرے سر کو اس طرح سے مرہم کر کہ کہیں سے زخم نظر نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ میں زہرا سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، حیا کرتا ہوں کہ وہ فاطمہ جو اپنا پہلو شکستہ چھپاتی رہی اس کے سامنے فرق شگافتہ لے کر چلا جاؤں، میرے زخم کو چھپا دے۔ میری جان قربان، بستر شہادت ہے علی کے لیے اور دل میں غم ہے فاطمہ الزہرا کا۔ یہ ایام فاطمیہ ہیں۔ کربلا کا میدان جب حرملہ نقل کرتا ہے کہ علی حسین کو ہم نے اتنے تیر مارے لیکن وہ گھوڑے سے زمین پر نہ ڈٹے رہے، پورا بدن زخموں سے چھلنی تھا، تیروں سے چھلنی تھا، یہاں تک کہ ایک سے شعبہ تیر میں نے حسین کی جانب پھینکا اور وہ تیر حسین کے پہلو پر آ کر لگا۔ جب حسین کے پہلو پر تیر آ کر لگا تو سید الشہداء نے اپنے پہلو کو تھام کر کہا یا زہرا،
یا زہرا، حسین کو مقتل میں جب پہلو کے درد نے ستایا تو فاطمہ زہرا کی یاد آئی، تب ماں کو پکارا، جب گھوڑے سے گرے تو ماں کو پکارا۔ میری جان قربان جناب زینب کبریٰ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام سے واپس مدینے تک کتنی جگہوں پر بی بی نے بیٹھ کر گریہ کیا، اور گریہ جب کیا تو آپ کے بھی سر پر جو چھاؤں دیتا ہوا شجر تھا اس کو ہٹا دیا گیا۔ فاطمہ الزہرا کے شجر کو کاٹا گیا تھا، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو تازیانے مار کر اس سائے سے دور کیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب زینب کبریٰ آپ کو رونے سے روکا جاتا اور آپ اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی تو آپ یا زہرا کہتی ہیں۔ ایک جملہ طولانی مرثیے ہیں بی بی کے، اس کے ایک جملے نے میرا جگر کاٹ دیا۔ فرماتی ہیں جناب زینب کبریٰ، اے ماں، تو نے مدینے میں بیت الاحزان بسائی تھی، تیری بیٹی نے نہ جانے کس کس دشت و بیابان میں بیت الاحزان آباد کر دی۔ ہماری جان قربان، یہ ہے غم فاطمہ الزہرا، یہ ہے ہماری جان قربان بی بی کے غم کے اس لحظے پر جب آپ پر دروازہ گرایا گیا۔ بی بی نے خود بتایا ہے کہ ایام فاطمیہ کیا ہیں، آپ کی شہادت کے دن کیا ہیں۔ جب آپ پر دروازہ گرایا، گھر کے اندر امیر المؤمنین موجود، حسن و حسین موجود ہیں، آپ نے ان 3 مردوں کے ہونے کے باوجود مدد کے لیے کس کو پکارا؟ فرمایا یا مہدی ادرکنی، اے میرے فرزند مہدی میری مدد کر، کہ میرا یہ درد، میرا یہ غم نسلوں میں چلے گا، اور میری مدد کرنے کے لیے میرا آخری فرزند آئے گا۔ ہماری جان قربان فاطمہ الزہرا کے اس رنج پر، اس تکلیف پر، اس اذیت پر، اور ہماری جان قربان اس فاطمہ کی مصیبت پر گریہ کرتے ہوئے ہر امام و معصوم پر، چاہے وہ علی ہو یا مہدی ہو، ہر کوئی عزادار فاطمہ الزہرا ہے، ہر کوئی عزادار فاطمہ الزہرا ہے۔ میں آپ سے ایک بس آخری سوال، جب بھی ہم کسی بھی امام کا غم کرتے ہیں تو اس غم کی بانی، اس فرش عزا کو پپا کرنے والی فاطمہ الزہرا ہے، اور جب فاطمہ کا غم ہوتا ہے تو بانی کون ہے؟ جب فاطمہ کی فرش عزا بچھتی ہے تو بانی کون ہے؟ 14 معصومین۔ اور جب فاطمہ کا غم بپا ہوتا ہے، یاد رکھیے، آپ میری ساری باتیں بھول جائیں، آج یہ بات یاد رکھیں، یہ سنت رسول ہے کہ جب فاطمہ آتی تھیں تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے، نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب فاطمہ کی مجلس ہوگی تو بانی مجلس کون ہے؟ ائمہ طاہرین۔ لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ مجلس ہے جس میں نبی کھڑے ہو کر فاطمہ کا استقبال کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ، اور اگر محمد مصطفیٰ کہیں پر میزبان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اولو العزم انبیاء وہاں موجود ہیں۔ اس کے بانی حضرت آدم ہیں، اس کے بانی حضرت نوح ہیں، اس کے بانی حضرت موسیٰ ہیں، اس کے بانی حضرت ابراہیم ہیں، اس کے بانی حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ لہٰذا جہاں پر اولو العزم انبیاء موجود ہوں وہاں کبھی بھی باقی 1.25 لاکھ انبیاء آنے سے گریز نہیں کرتے۔ جہاں فاطمہ کا ذکر ہے وہاں 1.25 لاکھ انبیاء عزادار ہیں۔ یہ بات ہمیں درک کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں فاطمہ کی مصیبت ہے وہاں 1.25 لاکھ انبیاء نوحہ کناں ہیں، وہاں 1.25 لاکھ انبیاء عزادار ہیں، وہاں 1.25 لاکھ انبیاء صف بستہ ہیں، اور اس فاطمہ الزہرا کی فرش عزا کو بچھا رہے ہیں۔ اب ہمیں کتنا اہتمام کرنا ہے، ہمیں پہلے خاتم سے لے کر آخری خاتم تک، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک، پہلے امام سے لے کر آخری امام تک سب کو پرسا دینا ہے غم فاطمہ الزہرا کا۔ دعا ہے میری پروردگار عالم سے
کہ پروردگار ہمارے دلوں میں معرفت اور محبت فاطمۃ الزہرا کو افزوں کرے اور ہمیں اہل البیت علیہم السلام کی خدمت گزار کنیزان اور غلامان میں سے قرار دے۔ ارحم الراحمین، جتنی بھی مؤمنات اس درس میں، اس مجلس میں شریک ہوئی ہیں، ان سب کی جو شرعی حاجات ہیں سب کو برآوردہ فرما اور ان کی زندگی کی مشکلات کو بہترین مصلحت میں بدل دے۔ پروردگار عالم، ہمارا ہر عمل امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کا سبب بنے، اور جب انشاءاللہ امام ظہور فرمائیں تو ہم اپنے بزرگوں اور بچوں سمیت امام کے اصحاب اور اعوان میں شریک ہو سکیں۔ ارحم الراحمین، ہمارا ہر عمل، ہمارا وجود قلب مطہر امام زمانہ کی تسکین اور خوشی کا باعث بن سکے۔ ہمیں اس دنیا میں زیارت چہاردہ معصومین اور آخرت میں شفاعت چہاردہ معصومین سے ہمکنار فرما۔ انک السمیع الدعاء و انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔